ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور وہی تمام قسم کی عبادتوں کا حقدار ہے۔ جس اللہ نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور پوری دنیا کی چیزوں کو ہماری سہولت کے لیے بنایا ہے۔ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہاں ہر اتوار کو بیٹھتے ہیں، کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب سے ایک حدیث کی ہم لوگ تھوڑی سی وضاحت سنیں گے۔ ان کی کتاب ہے کشف القربہ فی وصف حال اہل الغربہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس عنوان کو پہلے ذہن میں رکھیں کہ اجنبی لوگ جو رہیں گے قرب قیامت میں، جو صحیح دین پر رہیں گے، اجنبی لوگ غربا لوگ جو صحیح دین پر رہیں گے، ان کی صفات کیا ہوگی، ان کی صفات کیا ہوگی، ان کی حالت کیا رہے گی، اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے۔ اصل میں ایک حدیث ہے، اسی کی شرح میں انہوں نے یہ کتابی لکھ دیا۔ ایک حدیث کی وضاحت میں ایک کتابی لکھ دیا۔ تو اس کتاب سے انشاءاللہ ہم لوگ آج اتنی باتیں سن لیں گے اس حدیث کی وضاحت میں کہ اگر آئندہ یہ کتاب اگر نہیں بھی پڑھ پائیں گے تو انشاءاللہ وہ پوری باتیں فائدہ ہم کو معلوم ہو جائے گی۔ کوشش کرتے ہیں کہ اتنا ہم لوگ آج کے درس میں پڑھ لیں۔ تو دیکھیے 1440 پر 6 ہجری ابھی چل رہا ہے، اور یہ تقریباً 8ویں صدی ہجری کے ابتدائی دور کے عالم ہیں، 8ویں صدی ہجری سے پہلے کے عالم ہیں، یعنی تقریباً آج سے 700 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو انہوں نے کس انداز پر لکھا ہے اور ہمارے دور میں اب کیا حالت ہونی چاہیے، ہم کو اندازہ لگانا چاہیے۔ دیکھیے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں 140 پر 5 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے، اور مختلف صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ فرمایا کہ اسلام غربت میں، اجنبی کی حالت میں پھیلا ہے، اسلام اجنبی کی حالت میں پھیلا ہے، اور اسی طریقے سے اجنبیت میں لوٹ جائے گا، اجنبیت میں لوٹ جائے گا۔ تو ان اجنبی لوگوں کو بشارت ہے، توبہ ہے، ان اجنبی لوگوں کو بشارت ہے، توبہ ہے، جس سے لوٹ جائے گا نا اجنبیت میں پھیلا ہے، پھر اجنبیت میں لوٹ جائے گا۔ تو جو اجنبی لوگ ہوں گے ان کو بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یاد رکھیے اس حدیث میں جو توبہ کا لفظ ہے، توبہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس درخت کے پتوں سے جنتی لوگوں کے لباس بنائے جائیں گے، جنتی لوگوں کے لیے لباس بنائے جائیں گے، اور اس کا سایہ بہت لمبا ہوگا۔ اور اصل میں توبہ جو ہے خوشخبری ہے، توبہ خوشخبری ہے، توبہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس حدیث کو اگر
آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ معمولی حدیث نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا جب بالکل سب سے شروع میں اسلام پھیلا تھا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ صحیح دین پر تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس طریقے سے جو پہلے اسلام قبول کیے تھے صحیح دین پر تھے کہ نہیں تھے؟ کچھ لوگ تھے نا. اسی طرح حالت ہو جائے گی، اسلام کی حالت اسی طرح ہو جائے گی. تو جس طریقے سے وہ لوگ صحیح دین پر تھے، اس طرح بعد میں جب اسلام غریب ہو جائے گا اور اس کو فالو کرنے والے اسی طرح صحیح دین پر ہوں گے، اسی طرح صحیح دین پر ہوں گے جس طریقے سے شروع اسلام میں اسلام لانے والے صحیح دین پر تھے. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی صفات سمجھنے کے لیے ہم کو تڑپ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی. تو ہم کو سب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جب ہوگا، یہ حالت پر مسئلہ ہو جائے گا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنایا ہے، ان لوگوں کی صفات کیا ہیں، کوالٹی کیا ہے، کیسے وہ لوگ ہوں گے، اور وہ ہم میں سے ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے. اصل میں کہنے کا مطلب، سننے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں داخل ہیں کہ نہیں، ہم اس میں داخل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہمارے اندر وہ خوبی اور صفات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ خوبی اپنے اندر لانا پڑے گا، اپنے اندر لانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما لے. تو دیکھیے یہ کون لوگ ہوں گے. اب اس کی وضاحت میں امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احادیث کو پیش کیے ہیں. اس حدیث کی وضاحت احادیث ہی سے کر دیے ہیں. تو ان لوگوں کی خوبی کیا ہوگی؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو کہا کہ ان غربا اجنبی کے لیے بشارت ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من الغربا، غربا کون ہے، غربا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ النزاء من القبائل، النزاء من القبائل. یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کے اندر 3980 پر 8 کے اندر موجود ہے، اور ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے 2620 پر 9 کے اندر ہے، غربا والی حدیث. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. صحیح ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر ہے 3230 پر 8 صحیح ابن ماجہ میں، اور ابن ماجہ کے اندر 3980 پر 8 کے اندر یہ موجود ہے. تو پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ غربا کون ہے جن کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النزاء من القبائل، وہ لوگ ہیں جن کو قبیلوں سے ہکال دیا گیا ہے، جو قبیلوں سے الگ ہو گئے ہیں. لوگوں نے ان کو قبیلہ سے نکال دیا. دیکھیے قبیلہ سے یہ الگ ہو گئے ہیں. کیوں لوگوں نے نکال دیا؟ اپنے دین کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے ان کو قبیلہ سے، خاندان سے، گھر والوں سے ان کو الگ کر دیا گیا ہے. سوچئے یہ پہلی خوبی ہے النزاء من القبائل، جو قبائل سے، قبیلوں سے یہ الگ ہو گئے ہیں، لوگوں نے ان کو نکال دیا ہے. یہ پہلی خوبی ہے. کیا ہمارا اس طرح دین مضبوط ہے کہ ہم کو نکالنے پر تل گئے ہیں؟ اگر امن سے ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن باطل لوگ اگر ہم کو گاؤں سے نکالنا چاہتے ہیں، گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، باطل پرست لوگ، تو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے صحیح دین ہے، اللہ کے فضل و کرم سے صحیح دین ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ خوشخبری میں ہم بھی داخل ہو جائیں. دوسری خوبی ان لوگوں کی کیا ہے؟ دوسری خوبی اور ایک حدیث میں ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غربا کے لیے بشارت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوبی بیان کیا، اور یہ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. ابو بکر الآجوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے.
تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ غربا کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذین یصلحون اذا فسد الناس، الذین یصلحون اذا فسد الناس. اور یہ بات اور کئی احادیث کے حوالے سے آئے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کہاں کہاں ہے. تو الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگ بگڑ جائیں گے تو یہ صحیح دین پر ہوں گے. دیکھیے غربا کون ہے؟ جب لوگ فساد پر ہوں گے، بگڑ جائیں گے تو یہ درست دین پر ہوں گے. ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا بگڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ ابھی بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم بگڑے ہیں کہ نہیں ہیں یہ دیکھ لینا چاہیے. ہمارا دین کس طرح ہے؟ کیا صحابہ کرام سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں؟ فتنہ فساد تو بہت ہے، لیکن ہم کس دین پر ہیں؟ کس دین پر ہیں ہم کو چیک کر لینا چاہیے. اگر صحابہ کرام سے دین ہمارا ملتا ہے تو خوشخبری ہے. تو جب لوگ بگڑے ہوئے رہیں گے تو یہ درست دین پر ہوں گے. یہ دوسری خوبی ہے. تیسری خوبی امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذین یفرون بدینہم من الفتن، کہ وہ لوگ غربا ہیں جو فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے دین کو بچا کر بھاگ جائیں. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اپنے دین کو بچا کر فتنوں سے بھاگ جائیں گے، جہاں ان کا دین بچے گا وہاں چلے جائیں گے. تو یہ بات ہے الذین یفرون بدینہم من الفتن، وہ لوگ جو بھاگ جائیں گے اپنے دین کو لے کر کے من الفتن، فتنے سے بچنے کے لیے. سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، اس کے بعد بدعت ہے، اور اس کے بعد بہت ساری اور چیزیں ہیں جو بھی اسلام کے علاوہ، صحیح دین، صحیح عقیدہ، صحیح طریقہ کے علاوہ سب فتنہ ہے. تو اب سوچئے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائیں گے، گاؤں سے بھاگیں گے، گھر سے بھاگیں گے، جہاں اپنا دین بچے گا وہاں چلے جائیں گے. یہ غربا ہوں گے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے. تو یہ بات ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک خوبی یہ ہے، اور ایک خوبی ہے جو سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. سنن ترمذی کے اندر 2630 پر 30 میں اور 30 پر 1 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ حدیث کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حسن ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا ہے، اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدین بدأ غریبا، دین غربت میں پھیلا ہے، اجنبیت میں پھیلا ہے. وَسَيَرْجِعُ غریبا، اور ان قریب پھر غریب میں ہو جائے گا، لوٹ جائے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو ان غریب لوگ، اجنبی لوگوں کو بشارت ہے. الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي، وہ لوگ جب میری سنت میں لوگ بگاڑ پیدا کریں گے تو یہ اصلاح کریں گے. دیکھیے جب میری سنت میں لوگ بگاڑ پیدا کریں گے تو یہ لوگوں کو اصلاح کریں گے، درست راستہ بتلائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ آخری زمانے میں لوگ سنت میں بگاڑ پیدا کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ خود سیدھے دین پر رہیں گے، جیسے کہ پہلے گزرا کہ جب لوگ بگڑ جائیں گے تو یہ صحیح دین پر رہیں گے. صحیح دین پر رہ کر کے کیا کریں گے؟ ان کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ پہلے گھر میں دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، پھر دوسرے تک جائیے، اور اس جماعت کو ڈھونڈیے کہ لوگ جب بدعات پیدا کر رہے ہیں، سنت کو بگاڑ رہے ہیں، تو کون سی جماعت اس کو ٹھیک کرنے میں تلی ہوئی ہے؟ بات سنا رہی ہے؟ اس کو دیکھیے کہ کون سی جماعت ہے، کون سی جماعت ہے، اور کون سے لوگ ہیں، کون سے علماء ہیں، کون سے علماء ہیں. تو اللہ کے فضل کرم سے علماء بھی پچھلے زمانے سے، صحابہ کرام، پورے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، اتباع التابعین تھے. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، یہ سب لوگ تھے. اور ہمارے اس
دور میں ابھی جو زندہ لوگوں میں سے ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں، ہندوستان میں بھی بہت سارے علماء موجود ہیں، جو ان کے نہج پر ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں۔ تو اس طریقے سے ان علماء کو بھی دیکھ لینا، ان لوگوں کو بھی دیکھ لینا کہ کون ایسے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اور جو خوبی بیان کی گئی ہے حدیث میں، اور ایک خوبی دیکھیے، کئی خوبیاں ہو گئی، اور ایک خوبی یہ ہے صحیحہ، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الصحیحہ، اس کی حدیث نمبر 1619 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اصل حدیث جو ہے مسند احمد اور طبرانی کے اندر ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غربا کے لیے بشارت ہو، خوشخبری ہو، تو صحابہ کرام نے کہا وہ لوگ کون سے لوگ ہیں غربا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ کہا کہ دیکھو غربا وہ لوگ ہیں ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ نیک لوگ ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، کیا کہا؟ ناس صالحون، کچھ نیک لوگ ہوں گے، قلیل، تھوڑے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو تھوڑے لوگ ہوں گے، نیک ہوں گے۔ کون سے لوگوں میں؟ فی ناس سوء کثیر، بہت سارے برے لوگوں میں۔ دیکھیے معلوم کیا ہوا؟ برے لوگ بہت ہوں گے، یہ نیک لوگ تھوڑے ہوں گے۔ بہت سارے برے لوگوں میں تھوڑے سے کچھ نیک لوگ ہوں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت یہ ہوگی کہ من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، ان کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے ان کی بات ماننے والوں سے۔ دیکھیے بات میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر! آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک تو بہت سارے برے لوگوں میں تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے، ان نیک لوگوں کی بات کو ماننے والے بھی بہت کم ہوں گے، ان کی باتوں کا انکار کرنے والے زیادہ لوگ ہوں گے۔ یہ غربا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بتلایا ہے۔ ہم کو دیکھ لینا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک تو کبھی کبھی آپ سوچئے کہ ہم کتنے نیک ہیں اور کس نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم کو دیکھ لینا چاہیے، اور اپنے ترازو میں خود تول لینا چاہیے کہ اس غربا میں ہم شامل ہیں کہ نہیں، ان غربا میں ہم شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے یہ علمی چیزیں ہیں، اسی وجہ سے کچھ باتیں جو ضعیف رہتی ہیں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو غربا کے بارے میں ایک روایت اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ غربا کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، الفرارون بدینہم یبعثہم اللہ تعالی مع عیسی ابن مریم۔ یہ سلسلہ الضعیفہ میں 1850 پر 9 کے اندر یہ روایت ہے، اور ضعیف الجامع کے اندر 170 پر 1 نمبر کی روایت ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کے بھاگیں گے، اتنا تک صحیح ہے۔ دوسری روایتوں میں، صحیح روایت میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ رہیں گے۔ مفہوم جو ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو صحیح دین پر جو لوگ رہیں گے وہی ان کے ساتھ ہوں گے، باطل لوگ تو دجال کے ساتھ ہوں گے۔ یاد رکھیے علماء کرام کبھی ضعیف روایت کو بھی جب لاتے ہیں تو اس کا مفہوم صحیح رہتا ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف رہتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سند کے اعتبار سے کلام رہتا ہے، لیکن اس کا مفہوم دوسری صحیح حدیث میں وہ موجود رہتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ بات ہے۔ اب دیکھیے ان تمام باتیں، کئی خصوصیات ان کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قبیلے سے نکال دیے جائیں گے، ایک یہ ہے کہ جب لوگ بگڑ جائیں گے تو یہ صحیح دین پر ہوں گے، اسی طریقے سے
یہ ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگیں گے، اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب سنت کو لوگ بگاڑیں گے تو یہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اسی طریقے سے یہ بات ہے کہ بہت سارے برے لوگوں میں سے یہ کم لوگ رہیں گے اور ان کی بات ماننے والے کم ہوں گے، ان کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ بات جب ہو گئی تو اس حدیث میں جو بدأ الاسلام غریبہ ہے اس کی اب وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں بدأ الاسلام غریبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اسلام غربت میں پھیلا ہے۔ تو غربت میں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یرید بہ الناس کانوا قبل مبعثہ علی ضلالۃ عامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو لوگ عام طور پر گمراہی میں تھے، ضلالت میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے احادیث میں، کئی احادیث میں، ادھر ہم جائیں گے تو پھر کافی وقت ہو جائے گا۔ اتنی بات سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے پوری دنیا میں ضلالت، گمراہی، فتنہ، فساد مچا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ان ضلالت اور گمراہی کو دور کیے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو سب سے پہلے جو لوگ اسلام قبول کیے تھے تو کہتے ہیں کسی قبیلے سے ایک آدمی اسلام قبول کیا اور کسی قبیلے سے 2 آدمی اسلام قبول کیا، اس طریقے سے حالت تھی پہلے اسلام میں۔ اور کہتے ہیں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ اپنے خاندان سے، قبیلے سے، رشتہ دار سے ڈرے ہوئے تھے، ان کو تکلیف، بے انتہا تکلیف دی جا رہی تھی اور یہ لوگ صبر کر رہے تھے صرف اللہ کے لیے۔ سیم یہی معاملہ ہو جائے گا، صحیح دین پر رہنے والے ڈرتے رہیں گے کہ کب کون کیا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ لوگوں کے ظلم ستم سے گرچہ ڈریں گے لیکن ان کا دین پکا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کان المسلمون اذا اذاک مستضعفین یشردون کل مشرد ویہربون بدینہم الی البلاد النائیہ، کہتے ہیں کہ مسلمان پہلے شروع اسلام میں بہت کمزور تھے اور یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگتے تھے، ادھر ادھر بھاگتے تھے، ایسے دور دراز اجنبی علاقوں میں، اجنبی ملکوں میں بھاگ کر کے اپنے دین کو لے کر کے چلے جاتے تھے۔ کما ہاجروا الی الحبشۃ مرتین، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بار حبشہ گئے کہ نہیں، 2 بار حبشہ ہجرت کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو کہتے ہیں یہ حالت تھی، پھر مدینہ بھاگے، مدینہ ہجرت کر کے گئے اور کہتے ہیں کان منہم من یعذب فی اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ اللہ کے بارے میں ان کو عذاب دیا گیا، ومنہم من یقتل، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ فکان الداخلون فی الاسلام حینئذ غرباء، جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو بالکل اجنبی تھے۔ پھر جب مدینہ ہجرت کر گئے نا تو اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام پھیلنا شروع ہوا، اتنا پھیلا کہ بالکل اسلام ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا۔ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے اور مضبوط ہو گئے اور اپنے دین میں مضبوط ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی۔ یہ کب تک چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ اسی حال پر تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ شیطان نے مسلمانوں پر اپنا جال پھینکا اور کیا شروع کیا؟ وَأَلْقَى بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان اختلاف ڈالا کون؟ شیطان نے۔ اور کیا پھیلایا؟ دیکھیے دو بیماری پھیلایا، یہ بہت ڈینجر بیماری ہے۔ 2 بیماری پھیلایا، وَأَفْشَى فِيهِمْ فِتْنَةَ الشُّبْهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، اور لوگوں کے درمیان شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ پھیلایا شیطان نے۔ شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ، بولے تو شبہات کا فتنہ، ڈاؤٹس، دین اسلام میں شک شبہ پھیلایا، اور شہوات بولے تو خواہش نفس۔ یہ 2 اتنا خطرناک ہے کہ جتنی بھی برائی دنیا میں ہے سب انہی دونوں کی وجہ سے تو شیطان نے یہ دونوں فتنہ لوگوں کے درمیان پھیلایا۔ تو کہتے ہیں لم یزل ہاتان الفتنتان
تزدایدان شیئا فشیئا، یہ دونوں فتنے لوگوں میں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئے یہاں تک کہ شیطان کا جال بہت مضبوط ہو گیا۔ وَأَتَاءَهُ أَكْثَرُ الْخَلْقِ، اور اکثر مخلوق انہی دونوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اکثر مخلوق یعنی اکثر لوگ انہی کے پیچھے پڑ گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ دَخَلَ فِي طَاعَتِهِ فِي فِتْنَةِ الشُّبْهَاتِ، کچھ لوگ شبہات ڈاؤٹس کے فتنے میں پڑ گئے اور شیطان کی اتباع کرتے ہوئے، اور کچھ لوگ شہوات کی فتنے میں داخل ہو گئے، اور کچھ لوگ دونوں فتنے میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فتنوں سے ڈرایا تھا، لیکن لوگ پھنس گئے۔ دیکھیے صحیح دین پر تھے، لیکن شیطان نے دو فتنہ پھیلایا، اور کہتے ہیں کیا نتیجہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ شبہات فتنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں، پہلے کی امت میں 70 پر 2 فرقے ہوئے، میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، صرف ایک بچے گا اور 70 پر 2 جہنم میں چلے جائیں گے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ شبہات کے فتنے کی وجہ ہے، پاس میں آ رہی ہے، یہ شبہات ڈاؤٹس کی وجہ سے ایسا ہوگا، جو فتنے گروپ بٹیں گے یہ شبہات کی وجہ سے ہوں گے۔ اور آپ یاد رکھیے، دنیا کی تاریخ اٹھائیے، جو بھی فرقہ اہل سنہ والجماعہ، صحابہ کرام، اہل الحدیث، اہل السنہ، فرقہ ناجیہ، السلفیون سے جو لوگ بھی ہٹے ہیں، اسی وجہ سے کیا تو ڈاؤٹ ہوا، کچھ شک ہوا کسی حدیث کے بارے میں، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کے بارے میں، آہستہ آہستہ چلتے گئے اور بکھرتے گئے، آج تک یہ فتنہ چل رہا ہے۔ یہ شبہات کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ شبہات کی وجہ سے ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شبہات کی وجہ سے ہے۔ اور آپ خالی جماعت المسلمین ایک مثال لیجئے، جماعت المسلمین کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تو اب کہیں کہ ہمارا نام مسلمان ہے، دوسرے جو بھی کچھ نام رکھتے ہیں سب کافر ہیں، سوچئے تب انصار مہاجر کیا ہوئی؟ انصار مہاجر کیا ہوئی؟ اور صحابہ کرام آیت کی تفسیر میں کہتے تھے کہ اس سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ جمع کرے گا، اٹھائے گا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس میں اہل الحدیث کی فضیلت ہے کہ ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب یہ کیا کریں گے؟ ان تفسیروں کو کہاں پھینکیں گے؟ تو صحابہ کرام تو ایک دوسرے کو کہتے تھے ہمارے بعد تم اہل الحدیث ہوگے، اور وہی نام آہستہ آہستہ اہل السنہ، فرقۃ الناجیہ، طائفۃ المنصورہ، سلفی، یہ سب نام ایک ہی ہے، ایک ہی اہل حق کی سب نام ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ان سے ہٹا سب گمراہ ہے، اور یہ کیوں ہوا؟ شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹ کی وجہ سے، شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹ کی وجہ سے۔ اور شہوات کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2960 پر 2، 2960 پر 2 کے اندر یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا فتحت علیکم فارس والروم ای قوم انتم، جب روم اور فارس فتح ہوگا، روم اور فارس جب فتح ہوگا تم کس قوم میں ہوگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تمہاری حالت کیا ہوگی، تم کس قوم میں ہوگے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نقول کما امرنا اللہ، جیسے اللہ نے ہم کو حکم دیا وہی بات کہیں گے، وہی بات ہم کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ کرو گے؟ کیا تم جیسے کہہ رہے ہو کہ جو اللہ نے کہا ہم وہی کہیں گے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، دیکھیے کیا کرو گے؟ آپ نے کہا ذالک تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب روم اور فارس فتح ہو جائے گا تو تم لوگ دنیا میں آگے بڑھنے میں مقابلہ کرو گے،
دنیا میں آگے بڑھنے میں مقابلہ کرو گے، پھر کیا کرو گے؟ پھر حسد کرنا شروع کرو گے ایک دوسرے سے، پھر کیا کرو گے؟ ایک دوسروں سے نفرت کرنا شروع کرو گے، پھر بغض کرنا شروع کرو گے، اور پھر کیا کرو گے؟ ثم تنطلقون فی مساکن المہاجرین، پھر مہاجرین میں جو مسکین لوگ ہوں گے ان کے پاس جاؤ گے، ان کے پاس جا کر کے کیا کرو گے؟ فتجعلون بعضهم علی رقاب بعض، اور تم ان کے گردنوں کو کاٹنا شروع کرو گے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، یہ دیکھیے، گردنوں کو کاٹیں گے، کن کے؟ مہاجرین کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی کتنی خوبی بیان کیا، قرآن میں جب دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ انصار اور مہاجرین کی کتنی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت ان کو کی خوشخبری سنایا ہے۔ ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، وجہ کیا ہے؟ شہوات۔ شہوات بولے تو خواہش نفس، خواہش نفس، دنیا کے مال و دولت کی فراوانی اور اس میں پھنس جانا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 3150 پر 8 کے اندر اور 4015 کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، مسلم میں 2960 پر 1 کے اندر ہے۔ حضرت عمرو بن عوف سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ للفقر اخشى علیکم، کہ اللہ کی قسم تمہارے بارے میں مجھ کو فقیری سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم تم پر میں فقیری سے نہیں ڈرتا ہوں، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کو پھیلا دی جائے گی، دنیا پھیلا دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی۔ تب کیا کرو گے تم؟ دنیا پھیلا دی گئی تھی تو کیا کرو گے؟ فَتَنَافَسُوهَا، دنیا کے مقابلے میں تم ایک دوسرے آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کے مقابلہ کرو گے، اور کیا کرے گی دنیا تمہارے ساتھ؟ کیا کرے گی؟ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، یہ دنیا تم کو اسی طرح برباد اور ہلاک کر دے گی جس طریقے سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک اور برباد کی۔ تو ہلاک اور بربادی کہاں ہوئی؟ ایک تو فرقے میں بٹے شبہات کی وجہ سے، اور ہلاک اور برباد دوسری ہلاکت اور بربادی کی وجہ شہوات ہے، شہوات ہے، یہ سب ہے، اور اس قسم کی کئی روایت ہے۔ اسی وجہ سے جب کسرا فتح ہوا نا تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں بقا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کیا، رونے لگے اور کہا ان هذا لم يفتح على قوم قط الا جعل الله بعثهم بينهم، جب بھی کسی قوم پر اس قسم کی فتح ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فتنہ اور یہ ڈال دیتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، تفرقہ، اختلاف ڈالتا ہے، اختلاف ڈالتا ہے۔ فتح ہوا ہے کیا؟ کسرا، کیسر و کسرا جو ہے نا، سنتے ہیں، وہ فتح ہوا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، کیوں؟ اس کے بعد فتنہ شروع ہوگا، اسی وجہ سے، اس کی وجہ سے فتنہ شروع ہوگا، اسی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اور دیکھیے ایک حدیث ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح ترغیب کے اندر 2140 پر 3 کے اندر، صحیح الترغیب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوا وفی روایت مضلات الفتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے بارے میں میں جو ڈرتا ہوں سب سے زیادہ، ان میں سے ایک بات ہے شہوات الغی، سرکشی کے خواہشات، خواہشات سے مجھ کو ڈر لگ رہا ہے تمہارے اوپر۔ کس چیز کی سرکشی، کس چیز کی خواہش؟ دو چیزوں کی خواہش، دو چیزوں کی خواہش۔ کیا؟ فی بطونکم، وہ خواہش جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ پیٹ میں کیا خواہش؟ کھانے کی، کھانے کی، یہ کھائیں گے، ایسا ایسا کریں گے۔ آدمی کو بھوک نہیں لگ رہی پھر بھی طرح طرح سے حرام حلال کچھ تمیز نہیں کر رہا، کھا رہا اور کھا رہا ہے۔ تو تمہارے پیٹ میں جو شہوت ہے اس سے مجھ کو ڈر ہے، وفروجکم، اور تمہارے شرمگاہ کی شہوت سے مجھ کو ڈر ہے۔ تمہارے شرمگاہ کی شہوت یعنی پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت سے تمہارے اوپر مجھ کو ڈر ہے۔ ومضلات الہوا، اور دوسری جو چیز ڈر ہے ہوا پرستی، نفس پرستی جو گمراہ کر دینے والی ہے۔ مضلات الہوا،
ایسی خواہش پرستی جو گمراہ کر دینے والی ہے، اور دوسری روایت میں ایسے فتنے جو گمراہ کر دینے والے ہیں۔ اب سوچئے اس میں دونوں باتیں ہیں کہ نہیں؟ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا شبہات اور شہوات، یہ دونوں باتیں اس حدیث کے اندر ہیں۔ اور شہوات جو ہوتے ہیں خواہش پرست، یا تو پیٹ کے لیے یا تو شرمگاہ کے لیے ہوتا ہے، پیٹ کے لیے یا تو شرمگاہ کے لیے ہوتا ہے، یا تو دنیا کی مستی کے لیے ہوتا ہے۔ اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ تو ایسی خواہش پرستی جو گمراہ کر دے گا انسان کو، تو یہ بات ہے۔ تو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَلَمَّا دَخَلَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي هَاتَيْنِ الْفِتْنَتَيْنِ، جب اکثر لوگ اس دونوں فتنے میں داخل ہو گئے، یا تو ایک فتنے میں داخل ہو گئے، تو کیا ہوا؟ ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا شروع ہوئے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا شروع ہوئے۔ متباغضین بعد ان كانوا اخوانا متحابین متواصلین، ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کیے، جبکہ اس سے پہلے محبت کرنے والے تھے، ایک سے دوسرے سے ملنے والے تھے، لیکن یہ دونوں فتنے میں پڑ گئے یا کسی ایک میں پڑ گئے تو الگ الگ ہونا شروع کیے، الگ الگ ہونا شروع کیے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کیے۔ فتنۃ الشہوات امت غالب الخلق، کہتے ہیں کہ شہوات کے فتنہ نے اکثر لوگوں کو اندھا کر دیا، اندھا کر دیا۔ اور یہ کتنا پھنسے، فتنوا بالدنیا، دنیا کے فتنوں میں پھنس گئے، دنیا کے چمک دمک میں پھنس گئے۔ اور کیا ہوا، ان کی حالت کیا ہوا؟ سارت غایت و قصدہم، ان کی پوری سوچ اور ان کے ارادے کی انتہا، ان کے سوچ کا مقصد ہی ہو گیا دنیا، ان کی سوچ کا مقصد ہی ہو گیا دنیا۔ لہا یطلبون، اسی کی وجہ سے یہ لوگ تلاش کرتے ہیں، پھرتے ہیں، اور اسی وجہ سے راضی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں۔ صرف دنیا کمانے کے لیے دوستی، دشمنی، نفرت، خوش ہونا سب ایک دوسرے سے اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ دنیا حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں فَقَطَعُوا لِذَلِكَ أَرْحَامَهُمْ، اس دنیا کی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتے کو کاٹ دیا، ان لوگوں نے اپنے رشتے کو کاٹ دیا۔ وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، لوگوں کے خون بہا دیے دنیا کے وجہ سے۔ وَارْتَكَبُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی تک کر گزرے، کیوں؟ بِسَبَبِ ذَلِكَ، اسی شہوت کی وجہ سے۔ اور کہتے ہیں شبہات، ڈاؤٹس کے فتنے نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے لوگ کیا ہوئے؟ تفرق اہل القبلہ، اہل قبلہ، ایک قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے گروپ میں بڑھ گئے۔ وصاروا شیعا، اور یہ جماعت جماعت میں منقسم ہو گئے۔ وکفر بعضهم بعضا، ایک کو دوسرے کافر کہنا شروع کیے۔ اصبحوا اعداء، ایک کے دوسرے دشمن ہو گئے۔ وفرقا واحزابا، ٹولی ٹولیوں میں یہ بٹ گئے۔ کب؟ جبکہ اس سے پہلے ان کے دل اس طرح تھے کہ سارے لوگ، بدن الگ الگ ہے لیکن دل ایک تھا۔ ان سے پہلے بدن الگ الگ تھا لیکن دل ایک تھا۔ کہتے ہیں فَلَمْ يَنْجُوا مِنْ هَذِهِ الْفُرْقَةِ كُلُّهَا إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ، ان دونوں فتنوں سے صرف وہی بچے، ایک جماعت بچی، کوئی جماعت نہیں بچ پائے، صرف ایک جماعت بچے جو نجات پانے والی ہے۔ اور کون لوگ ہیں؟ وہی جو حدیث میں ذکر ہے، وہی جو حدیث میں ذکر ہے، جن کا غربا کی صفات بیان ہوئی ہے، غربا کی صفات بیان ہوئی ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر 70/1 میں ایک روایت ہے، اور مسلم میں بھی ہے، اور یہ حدیث بہت معروف ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی، حق پر غالب رہے گی۔ لا یضرهم من خذلهم، ان کا مذاق اڑانے میں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور یہ کب تک رہیں گے؟ ان کے خلاف کرنے والے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جائے، یعنی قیامت نہ آ جائے، تب تک یہ باقی رہیں گے، تب تک یہ باقی رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کون لوگ ہیں؟ ہم فی آخری الزمان الغرباء، آخری زمانے میں یہی غربا ہوں گے، آخری زمانے میں یہی غربا ہیں جن کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ کون؟ جب لوگ بگڑ جائیں گے تو یہ درست دین پر رہیں گے، جب لوگ سنت میں بگاڑ پیدا کریں گے تو ٹھیک کریں گے، اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنے سے بھاگیں گے، قبیلے سے نکال دیے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کیوں ایسا ہوگا؟ لأنہم قلوا، کیونکہ یہ لوگ تھوڑے ہوں گے، یہ لوگ تھوڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کتنے تھوڑے ہوں گے؟ فلا یوجد فی کل قبیلۃ منہم الا واحدہ، کہتے ہیں کہ پورے قبیلے میں ایک ہوگا کوئی آدمی، اللہ اکبر، دیکھیے پورے قبیلے میں کبھی کبھی ایک ہوگا۔ کہتے ہیں اوی الاثنان، یا تو دو ہوگا،
یا تو وقد لا یوجد فی بعض القبائل، بعض قبیلے کے قبیلے، کئی قبیلوں میں ایسے لوگ ہوں گے ہی نہیں. بات میں آ رہی ہے؟ کچھ قبیلوں میں ایک آدمی ہوگا یا دو آدمی ہوگا، کچھ قبیلوں میں تو ہوں گے ہی نہیں، ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا، ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں یہی حالت تھی جب شروع اسلام آیا تھا، تو سیم یہی حالت تھی، سیم یہی حالت تھی. تو کہتے ہیں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں کہا اسلام غریب میں پھیلا، غربت میں پھیل جائے گا. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اما انہ ما یذهب الاسلام ولکن یذهب اہل السنہ. کہتے ہیں کہ اسلام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا. کیسے ختم ہوگا؟ کہتے ہیں جب اہل سنت ختم ہو جائیں. اہل سنت ختم ہونے کا مطلب بریلی اور جھنڈا پارٹی کو مت شمار کیجیے، وہ لوگ اہل بدعت ہیں، وہ کبھی نہیں ہو سکتے اہل سنت. وہ بات میں آ رہی ہے؟ وہ اہل بدعت ہیں، یہ بات یاد رکھیے. اہل سنت صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والے ہی ہیں، اور وہ صحابہ کرام کے منہج پر نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کیا حالت ہوگی؟ حتی ما بقیہ حتی ما یبقى فی البلد منہم الا رجل واحد. ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ ملک میں یا تو شہر میں صرف ایک آدمی بچے گا. یہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر میں کہ اہل سنت گھٹتے ایسے ہو جائے گا کہ شہر میں ایک آدمی بچے گا، شہر میں ایک آدمی بچے گا. کہتے ہیں یہی اکثر ہمارے سلف نے یہی معنی کیا ہے غربا کی صفات میں. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے؟ یا اہل سنہ ترفقو، اے سنت والو، اے اہل سنہ ایک دوسرے پر نرمی کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. فَإِنَّكُم مِّنْ أَقَلِّ النَّاسِ، تم لوگوں میں سب سے کم ہو، تم لوگوں میں سب سے کم ہو. یاد رکھیے یہ سب باتیں جب آتی ہے تو ہمارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ہم جو حق پر جمع ہیں ایک دوسرے پر نرمی کرنا شروع کریں. بات میں کاٹنا چھانٹنا مت کیجیے، بات میں کاٹنا چھانٹنا مت کیجیے کہ ہمارے مزاج کے بارے میں بات نہیں آ رہی ہے تو اس کو الگ کر دیا جائے، نکال دیا جائے، یہ کر دیا جائے. نہیں، ہمارے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کچھ خیر ہے، ان کو بچا کر رکھنا چاہیے، ورنہ کٹتے چھڑتے ایسے لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے. اور یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ لیس شیء اغرب من السنہ، سنت سے زیادہ اجنبی کوئی چیز ہی نہیں ہے. سنت بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اجنبی کوئی چیز نہیں ہے. وَأَغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفُهَا، اور اس سے زیادہ اجنبی وہ لوگ ہیں جو سنت کو جاننے والے ہیں. اب دیکھیں نا، تلاش کیجئے سنت پر چلنے والے کتنے لوگ ملیں گے، کتنے لوگ ملیں گے؟ گن پائیں گے، آپ گن پائیں گے. ایک محلے میں جا کر دیکھیے کہ سنت کے طریقے پر کون کون ہے، تو آپ کو گننا پڑے گا، 1 2 3 ایسا گننا پڑے گا. اور اس میں بھی سوچیں گے یہ ان کے اندر تو یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، اس فتنے میں پھنسا ہوا ہے. اس میں کچھ لوگ نکالیں گے، اس میں سے بھی آپ چھانٹنا شروع کریں گے. ایسی حالت ہے. تو کہتے ہیں یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ ہی کہتے ہیں اس طریقے سے کہ سنت کو جانکاری کرنے والے اس سے غریب اور اس سے اجنبی ہوں گے. سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد رکھیے، کہتے ہیں استوصوا باہل السنہ فانہم غرباء، اہل سنت سے نرمی کا معاملہ کرو کیونکہ یہ اجنبی، یہی غرباء ہیں. تو کہتے ہیں ان تمام ائمہ جو اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، تابعین میں سے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو یہ لوگ جو شرح کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس پر صحابہ کرام تھے، التی کان علیہا ہوا واصحابہ، جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. السالمہ من الشبہات والشہوات، اور شبہات اور شہوات سے بچے ہوئے تھے. دیکھیے فضیل ابن عیاض کی ایک بات یاد رکھیے. فضیل ابن عیاض کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں اہل سنہ من عرف ما يدخل فی بطنہ من حلال. اہل سنہ والجماع وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں ان کے پیٹ میں کیا حلال جا رہا ہے. دیکھیے بات میں آ رہی ہے، اہل سنہ وہ لوگ ہیں جو اس بات تک
اس بات تک کو جانتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات کی کون تمیز کر رہا ہے اس وقت؟ اس بات کی کون تمیز کر رہا ہے؟ کون فرق کر رہا ہے؟ جہاں سے آئے کھا لو۔ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اہل السنہ من عرف ما يدخل في بطنه من حلال، اہل سنہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں داخل جو ہو رہا ہے وہ حلال کا ہے۔ سمجھیے، تو ہم لوگوں کو چیک کرنا چاہیے، یہ سب باتیں چیک کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ أَكْلُ الْحَلَالِ مِنْ أَعْظَمِ خِصَالِ السُّنَّةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ، کہتے ہیں کیونکہ حلال کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقوں میں سے عظیم صفت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، ان خوبیوں میں بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کھاتے تھے اور صحابہ کرام بھی حلال کھاتے تھے، اور انہی کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کو سنت کہا جاتا ہے، اور جو اس پر قائم رہے گا وہی غربا ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب زمانہ پہلے سنت کا مطلب یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کرام ہیں، اسی طریقے کو سنت کہا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں چل کر کے کیا ہوا؟ کہتے ہیں ثم صار فی عرف کثیر من العلماء المتاخرین من اہل الحدیث۔ دیکھیے اللہ اکبر، 8ویں صدی ہجری سے پہلے اس کتاب میں اہل الحدیث کا نام لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کہ ہندوستان میں 100 سال ہوا اہل حدیث کے آئے ہوئے۔ یہ لوگ دیوانے لوگ ہیں، یاد رکھیے، یہ ان کا دماغ ہی نہیں ہے، یہ لوگ کچھ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ 100 سال ہوا اہل حدیث کے آئے ہوئے۔ یہ 8ویں صدی ہجری سے پہلے کے عالم ہیں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اہل حدیث کا نام لے رہے ہیں۔ سنیے، اور ابھی 1446 چل رہا ہے، 1446 چل رہا ہے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے یہ اہل حدیث کا نام لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر علماء متاخرین اہل حدیث علماء میں سے پھر یہ جب سنت کہا جانے لگا تو ان باتوں کو سنت کہا جانے لگا جو وہ عقیدہ جو شبہات سے پاک ہو، ایسا عقیدہ جو شبہات سے پاک ہو، جیسے اللہ پر ایمان، فرشتے پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے مسئلے میں جو فضائل صحابہ ہیں، اس مسئلے میں جو شبہات سے پاک ہو، اسی عقیدے کو سنت کہا جانے لگا۔ بات میں آ رہی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے کہ جو آدمی عقیدے میں غلط ہے وہ سنت پر نہیں ہے، جو آدمی عقیدے میں غلط ہے وہ سنت پر نہیں ہے۔ وہ سنت کا مطلب ہی نہیں کہ 2 رکعت فجر سے پہلے سنت پڑھ لیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف سنت جب کہتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ۔ یہ طریقہ آتے آتے یہ کہا جانے لگا، جب عقیدہ بگڑنا شروع ہوا نا، تب کہنے لگے کہ جو آدمی عقیدے میں مضبوط ہے وہی سنت پر ہے، جو آدمی عقیدے میں مضبوط ہے وہی سنت پر ہے۔ اور کس عقیدے میں؟ اللہ پر ایمان لانے میں۔ اب بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، یہ کوئی عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ عرش پر مستوی ہے، اور بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس کا عقیدہ صحیح ہوگا؟ اس شعر کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ احمد رضا خان بریلی نے کہا کہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اللہ تعالیٰ بن کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں زمین پر آ گیا۔ اب سوچئے، یعنی اللہ اور محمد دونوں ایک ہے۔ یہی چیز شیعہ نے بھی کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو دیکھ رہے ہیں یہاں بھی علی ہے اور نیچے بھی علی ہے، یہاں بھی علی ہے اور نیچے بھی علی ہے، یہ شیعہ نے کہا۔ تو ان کا عقیدہ صحیح ہے، یہ سنت پر ہیں، لیکن نام کیا لگاتے ہیں؟ اہل السنہ۔ یہ اہل البدع ہیں، یہ اہل البدع ہیں، یاد رکھیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس باب میں تو بڑے بڑے علماء نے کتاب بھی لکھا ہے اس باب میں۔ تو کہتے ہیں کہ جو اس طریقے پر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر رہے جو 2 خوبیوں سے پاک ہو، ایک شبہات اور شہوات سے پاک ہو، اسی کو کہا جائے گا کہ سنت پر ہے۔ ڈاؤٹ نہ ہو اور شہوات سے پاک ہو، اسی کو کہا جائے گا کہ یہ سنت پر ہے۔ تو اس طریقے سے
کئی باتیں انہوں نے اور ذکر کیا ہے. انشاءاللہ ہماری بات اگر ہو سکے تو آگے اور آئے گی. تو اتنی بات یاد رکھنا چاہیے, پوری کتاب کا سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ خلاصہ پڑھ چکے ہیں. اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے. اور کچھ بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر, لیکن اہم باتیں یہ ہیں. انشاءاللہ ہماری بات اور آئے گی. ایک مسائل الجاہلیہ سے ایک مسئلہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ کئی 2 ہفتے شاید ہو گئے اس مسئلے کو ہم لوگ نہیں پڑھ پائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے, اللہ ہم لوگوں کو شبہات کی فتنوں سے اور شہوات کی فتنوں سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی غربا میں شامل فرما لے, جس کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے, قبول کرنے, اسی پر چلتے رہنے کی توفیق دے. اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹانا نہیں, ہماری اسی حالت میں موت ہو جائے, یہ ہم کو توفیق دے.